ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم سورہ البقرہ پڑھ رہے ہیں اور ہم پہنچے تھے آیت نمبر 194 تک۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 195 اور 196 کا کچھ حصہ کور کریں گے۔ حسب معمول پہلے آیات کو سمجھنے کے لیے چند باتیں ہوں گی اور اس کے بعد پھر گرامر کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 195 اور 196 کا کچھ حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ الْمَحِلَّ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کے لیے پیش کرو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے، مگر جو مریض ہو یا جس کے سر میں تکلیف ہو اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیہ کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ ناظرین اکرام، آپ نے آیات کا ترجمہ سنا۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان میں جہاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی اور جہاد کی اصل جو ضرورت ہے وہ بتلائی اور اس کا اصل مقصد بتایا کہ کافروں کے ساتھ اس وقت تک جہاد کرو جب تک کہ اللہ کا دین قائم نہ ہو جائے یا پھر وہ کافر تمہارے تابع نہ ہو جائیں اور زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام قائم نہ ہو جائے۔ تو یہ جہاد کا حکم جب دیا گیا تو یقیناً اس میں قربانی چاہیے، اس کے لیے مال چاہیے اور اس کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے، اور جب وہ اس کے لیے کھڑے ہوں گے تو یقیناً پھر قربانی دیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں گے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ تو اللہ پاک نے آج ہم نے جو آیت پڑھی ہے ہمیں بتایا اس آیت میں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی تمہارا جو مال ہے وہ اللہ کی راہ میں، صحیح جو اللہ کی راہ ہے وہ اللہ کے دین کی سربلندی کی راہ ہے، اس راہ میں جو خرچ ہوگا اسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہے۔ اور پھر اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں مال دیا، جو اللہ نے تمہیں صلاحیتیں دی، جو یہ زندگی دی، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کے دین کو سربلند کریں، اور اگر اپنی زندگی، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں اپنے ہاتھوں انسان برباد کرے اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہ کرے تو یقیناً اللہ کی نظر میں اللہ نے فرمایا کہ تم اس کو اپنی ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالو گے۔ اور احسان کی روش اختیار کرو، اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں جتنے بھی خرچ ہیں اللہ نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال پہ بھی خرچ کرو، اپنے عزیز رشتہ داروں پہ خرچ کرو، مسافروں پہ، اور گردنیں چھڑاؤ، یہ سارے اخراجات ہیں، ان کی مختلف کیٹیگریز ہیں، اور ایک خرچ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا وہ خرچ ہے وہ ہم جو زکوٰۃ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔
تو زکوٰۃ کی مد اور ہے، صدقات کی مد اور ہے، اور اللہ کی راہ جو خالص اللہ کی راہ ہے، فی سبیل اللہ جسے اللہ نے کہا ہے، وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اس میں اپنا مال لگانا۔ تو آج کے دور میں اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے آپ جو بھی خرچ کریں گے وہ اللہ کی راہ میں ہوگا، اور اس کے پیچھے جو آپ نیت رکھیں وہ یہ ہو کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم ہو جائے۔ تو آپ کا جو بھی خرچ ہوگا انشاءاللہ راہ فی سبیل اللہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے گھر کا عمرہ کرو، حج کرو، اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور پھر وہ جو زمانہ تھا اس میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے، تو راستے میں قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، تو اس کے بارے میں پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کہیں گھر جاؤ، ایسی صورتحال پیش آئے کہ تم اللہ کے گھر تک نہ پہنچ سکو، تو پھر جو تمہیں قربانی میسر ہے اسے اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ قربانی کرنے کے بعد ہی سر کے بال جو ہیں وہ منڈوائے جا سکتے ہیں، حلق کروایا جا سکتا ہے۔ تو اس صورتحال میں اللہ نے فرمایا کہ پہلے قربانی کو دو اور اس کے بعد پھر اپنے بالوں کو سر کا حلق کرواؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے سر میں اگر کوئی تکلیف ایسی آ جاتی ہے کہ بالوں کا منڈوانا ضروری ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورتحال میں وہ اپنے سر کا حلق کروا لے، اور اس کے بعد پھر کیا کرے کہ روزے رکھے یا مسکین کو کھانا کھلوائے یا پھر قربانی ہی کرے۔ تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ اگر روزے رکھنے ہیں تو 3 روزے رکھے، اور اگر مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا پھر 1 بکری ذبح کرے گا، تو یہ اس کا فدیہ ہوگا۔ تو حج اور عمرے کے بارے میں یہ چند تفصیلات ہمارے سامنے آئیں، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ مزید آئیں گی تو ان پہ بات کریں گے۔ اب ہم انشاءاللہ ان آیات کی گرامر کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تو چلتے ہیں پریزنٹیشن کی طرف۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، واو عطفہ اور انفقوا فعل امر ہے۔ انفقوا اس کا مادہ نون فا قاف، باب ہے مزید فی کا اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ انفقا، مضارع ینفقو، اسلمہ یسلمو، انفقا ینفقو۔ امر ہے انفقو، تو امر کے لیے واحد امر ہے اسلم اور جمع کے لیے اسلمو۔ اسی طرح انفقا میں واحد کے لیے امر ہے انفق اور جمع کے لیے انفقو اسلمو کے وزن پہ۔ تم سب خرچ کرو، فی سبیل اللہ ولا تلقوا، اللہ کی راہ میں، یعنی خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور نہ ڈالو اپنے آپ کو۔ فی سبیلی مرکب جاری ہے، سبیل اللہ مرکب اضافی بنا، واو عطفہ ہے، اور لا تلقوا فعل نہیں ہے۔ لا تلقوا مادہ لام قاف یا، باب ہے اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ اسلمہ کے وزن پہ القا، مضارع کا پہلا صیغہ یلقی، اسلمہ یسلمو القا یلقی۔ یہ القا یلقی اسلمہ یسلمو کی طرح کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مادہ میں یا حروف علت میں سے ہے، تو تعلیل کے بعد یہ فعل اس طرح بنا۔ اور تعلیل کیا ہوتی ہے؟ ہماری گرامر کی کلاسز میں ایک تھم نیل ہے تعلیل کے نام سے، تو اس کو آپ سنیں تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ نہیں، اسلمہ باب میں واحد کے لیے لا تسلم اور جمع کے لیے لا تسلمو۔ اسی طرح القا کے لیے نہیں ہے، واحد کے لیے لا تلقی اور جمع کے لیے لا تلقو۔ لا تسلمو کے وزن پہ تم سب نہ ڈالو۔ بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں سے، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں اپنے ہاتھوں سے نہ ڈالو۔ بِأَيْدِيكُمْ بی ایدی مرکب جاری، با حروف جارہ میں سے ہے اور مل کر ایدی کے ساتھ مرکب جاری بنا۔ آگے ایدیکم مرکب اضافی ہے۔ الی التہلکۃ،
ہلاکت میں الا التہلکاتی مل کر مرکب جاری بنا، الا حروف جارہ میں سے، وَأَحْسِنُوا اور احسان کا طریقہ اختیار کرو، واو عطفہ اور احسنوا فعل امر ہے، احسنوا مادہ ہا سین نون، باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ اسلمہ کے وزن پہ احسنا، مضارع یحسنو، اسلمہ یسلمو، احسنا یحسنو، امر باب اسلمہ میں واحد کے لیے امر اسلم، جمع کے لیے اسلمو، احسنا میں واحد کے لیے امر احسن، جمع احسنو، اسلمو کے وزن پہ، تم سب احسان کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گھر جاؤ، ان اللہ بشک اللہ، ان حروف ناصبہ میں سے ہے، اور اللہ ان کا اسم، اور ان کا اسم حالت نصب میں آتا ہے اور اس کی خبر حالت رفع ہوتی ہے۔ یحب المحسنین اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے، یحب یہ فعل ہے اور یحب المحسنین یہ مرکب اضافی بنا، یحب مادہ ہا با با، باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ احبا، مضارع یحب، اسلمہ یسلم، احبا یحب، یحب یسلم کے وزن پہ ہے، مضارع واحد غائب مذکر کے لیے، وہ محبت کرتا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو، واو عطفہ اتمو فعل امر ہے، الحجہ مفعول بہ ہے اتمو کا، یعنی پورا کرو کس کو؟ الحجہ، تو مفعول بہ الحجہ بنا، آگے واو عطفہ کے ساتھ العمرہ بھی اتمو کا مفعول بہ ہے، اور دونوں یہ حالت نصب میں ہیں کیونکہ مفعول بہ حالت نصب میں آتا ہے، للہ مرکب جاری ہے، اتمو مادہ تا میم میم، باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ اتمہ، مضارع کا پہلا صیغہ یتمو، اسلمہ یسلمو، اتمہ یتمو، اتمو امر ہے، باب اسلمہ کے لیے امر واحد اسلم، جمع کے لیے اسلمو، اتمہ کے لیے واحد کا امر اتمہ اور جمع کے لیے اتمو، اسلمو کے وزن پہ، تم سب پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ اور اگر کہیں گھر جاؤ، فا عطفہ ان شرط اور احصرتم فعل شرط ہے، احصرتم مادہ ہا صاد را، باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ احصرا، اسلمہ کے وزن پہ، مضارع کا پہلا صیغہ یحصرو، اسلمہ یسلمو، احصرا یحصرو، احصرتم اسلمتم کے وزن پہ، ماضی جمع حاضر مذکر، تم سب نے روکا، احصرتم یہ ماضی مجہول ہے جمع حاضر مذکر کے لیے، تم سب روک دیے گئے یا تم سب گھر گئے۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جانب میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ فَمَسْتَيْسَرَ تو جو میسر آئے، فا عطفہ ما موصولہ، استیسرہ فعل ہے، استیسرہ مادہ یا سین را، باب ہے استغفرہ ماضی کا پہلا صیغہ استیسرہ، مضارع یستیسرو،
استغفرا یستغفرو، استیسرا یستیسرو، استیسرا استغفرا کے وزن پہ ماضی واحد غائب مذکر کے لیے جو مجسر آیا. من الہدی قربانی یعنی قربانی کے لیے جو تمہارے پاس ہو. من الہدی میں من حروف جارہ میں سے الہدی کے ساتھ مل کر مرکب جاری بنا. ولا تہلکوا رؤوسکم، اور اپنے سر نہ مونڈو. واو عطفہ لا تہلکوا فعل نہیں ہے، رؤوسکم مرکب اضافی ہے. لا تہلکوا مادہ ہا لام قاف باب ضربا ماضی کا پہلا صیغہ، حلقہ مضارع یحلقو، ضربا یضربو، حلقہ یحلقو یہ نہیں ہے. اور واحد کے لیے باب ضربا میں لا تضرب نہیں، جمع کے لیے لا تضربو، اور حلقہ میں لا تہلک واحد کے لیے اور جمع کے لیے لا تہلکو لا تضربو کے وزن پہ ہے. تم سب سر نہ مڑواؤ. حتی یبلغ الہدی محلہ، جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے. حتی ناسبۃ المضارع ہے اور یبلغ فعل، آگے الہدی فاعل ہے، محلہ مرکب اضافی ہے. حتی یبلغ مادہ با لام غائن باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ بلاغا مضارع یبلغو، نصرہ ینصرو بلغا یبلغو. یبلغو ینصرو کے وزن پہ ہے مضارع واحد غائب مذکر کے لیے، وہ پہنچتا ہے یا پہنچے گا. یبلغو تھا، حتی نے یبلغا کیا یعنی پیش کو ہٹا کے زبر دے دی، کیونکہ حتی ناسبۃ المضارع ہے اور اس نے مطلب کو بھی بدلا، جب تک کہ نہ پہنچے. حتی ناسبۃ المضارع اور آگے جو فعل ہے مضارع منصوب. فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من راسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیہ کے طور پر روزے رکھے یا فدیہ دے یا قربانی کرے. فمن کان منکم مریضا، مگر جو شخص مریض ہو. فا عطفہ من شرطیہ، کانا فعل ہے، منکم مرکب جاری اور مریضن خبر کانا کی. کانا کا اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے. کان اللہ غفوراً، یہ ٹپ آپ کو بتلائی تھی. فمن کانا مادہ کاف واو نون، اور یہ فعل ناقصہ اس لیے کہ مادہ میں ایک حروف علت ہے، واو حروف علت میں سے ہے اور تعلیل کا عمل ہوا جس کی وجہ سے فعل بنا کانا ماضی کا پہلا صیغہ. اور مضارع یکونو، کانا یکونو یہ گردان ہم نے اپنے کلاسز میں پڑھی تھی. کانا کدھر ہے؟ ماضی واحد غائب مذکر کے لیے وہ تھا. فمن کانا، اب اس میں من شرطیہ لگ گیا، پس اگر کوئی ہو تو یہ مطلب بدل جائے گا اس کا. فا اور من، فا اس میں عاطفہ، من حرف شرط ہے. او بھی عزم من راسی ہی، یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو سر منڈوا لے. او عاطفہ ہے، بھی مرکب جاری ہے اور ازن معطوف ہے کانا کی خبر کے طور پر. من راسی ہی، من راسی مرکب جاری اور راسی ہی مرکب اضافی. ففدیۃ من صیام، تو وہ فدیہ کے طور پر روزے رکھے. فا عطفہ اور فدیۃ مبتدا ہے، من صیام مرکب جاری. او صدقۃ او نسک، یا صدقہ دے یا قربانی کرے. او عاطفہ اور صدقۃ معطوف ہے، من کے ساتھ مل رہا ہے، من صیام اور من صدقۃ. آگے او پھر عاطفہ ہے اور نسک معطوف ہے، یعنی من صیام، من صدقۃ، من نسک، یہ سارے معطوف بنے اور یہ مرکب جاری ہیں، اسم مجرور کے طور پر آئے ہیں.
الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 195 اور 96 کا کچھ حصہ پڑھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر آخر میں ہم اپنے آپ کو اس دین کے لیے پیش کریں گے اور کچھ کر کے دکھانے کا جذبہ ہے ہمارے پاس انشاءاللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔